میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ ذہن حاضر آپ کا؟ کیا کہا؟ حسین مجھ سے، پوائنٹ حسین مجھ سے۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یا اللہ میرے آقا نے فرمایا آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریزہ ریزہ میں تبدیل ہو سکتی ہے، مگر جو جانے کائنات نے فرما دیا، جو آمنہ کے چاند نے فرما دیا، یار وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، ذرا سب بولو حسین مجھ سے ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے یہ کہہ دیا حسین مجھ سے ہے، مگر آقا آپ کا بڑا پیار کا جملہ۔ نوجوانوں سنیں، یہ باتیں یاد کر لیا کرو یار، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ سے، اس مولیہ کے چکر میں اپنی زندگی برباد نہ کیا کرو، بلکہ سچ یہ ہے کہ شریعت کی طرف آؤ، پلٹ جاؤ اپنے نبی کے عشق کی طرف۔ دنیا نہ جانے کیا کیا کرنے لگی ہے، میں نے کبھی نہیں منع کیا، تم انجینئر بھی بنو، کمشنر بھی بنو، پائلٹ بھی بنو، آئی ایس کی تیاری بھی کرو، آئی پی ایس بھی بنو، میرے دوست سب کچھ بنو، مگر شریعت کو مت۔ شریعت اصل ہے۔ آج بھی مجھے یاد ہے پٹنہ ایئرپورٹ سے جیسی ہم نے فلائٹ میں انٹری کی تو میرے ٹھیک سامنے پائلٹ اپنے بیگ تھامے جا رہے تھے، وہ کارپیٹ کی طرف جیسی مڑے تو میرے چہرے پہ جیسے داڑھی والے کو پائلٹ نے دیکھا نا تو کہا حضرت السلام علیکم، نیم پلیٹ پہ نظر پڑی تو نام لکھا تھا فرحان خان۔ یار سینہ چوڑا ہو گیا، میں نے کہا سر جی کیا آپ ہی لے کے چلیں گے؟ بولے الحمدللہ میں ہی لے کے جاؤں گا۔ اے میرے دوستو اس وقت میرا سینہ چوڑا اس لیے ہو گیا، یار آج جس فلائٹ سے میں دلی جانے لگا ہوں نا اسے لے جانے والا کوئی اور نہیں ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا۔ نوجوانوں قرآن میں ایک ایک خزانہ اللہ نے تمہیں دے دیا، مگر تمہارے پاس فرصت نہیں، تمہارے پاس ٹائم نہیں۔ حضرت جی تعویذ دے دو بہت کماتا ہوں، برکت نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں فجر میں اٹھ جا، نماز فجر کو ادا کر لے، تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کر لے، سارے دنیا کے تعویذ ایک طرف، قرآن کی برکت ایک طرف۔ غلط تو نہیں ہے میری بات؟ مگر نہ، اس موبائل نے ایسا نشہ پلا کے تمہیں رکھا ہے، اگر آنکھ کھلے گی تو موبائل پہ کھلے گی۔ سب سے پہلے اگر آنکھ صبح تو 4 بجے بھی کھلے گی تو واٹس ایپ دیکھ رہا کھولا، فیس بک دیکھ رہا کھولا، دل دکھتا ہے۔ تم اسی لیے ہو، تم نے کبھی سوچا یہ فلائٹ آسمان میں پرواز کیسے کرتی ہے؟ تم نے کبھی خیال کیا اتنا وزن لے کر 600 500 800 اتنے لوگوں کو لے کر، ان کا سامان لے کر، خود کا وزن لے کر کیسے اڑتی ہے؟ اچھا تم نے کبھی خیال کیا کہ ایک دوسرے سے کیوں نہیں ٹکراتی؟ 9222 فلائٹ پوری دنیا میں ہر وقت آسمان میں پرواز کرتی ہے، ایک دوسرے سے کیوں نہیں ٹکراتی؟ لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے ریسرچ کر رہے ہیں، تم سو رہے ہو، لوگ نبی کی زندگی پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ سن 2003 میں امریکہ والوں نے ریسرچ کیا تو دنیا کائے سے بنی۔ نوجوانوں سنو، دل کی گہرائی سے سنو، یہ دنیا بنی کائے سے؟ اس کا یہ جو بنا ہے مائک، یہ لوہے سے بنا ہے نا، یہ جو ہے ادھر والا اس میں کچھ چمک ہے، کچھ پلاسٹک ہے، کچھ لوہا ہے، کیسے بنا؟ تو ان لوگوں نے امریکہ والوں نے کہا دنیا کیسے بنی؟ تو امریکہ والے کھڑے ہوئے ریسرچ کیا، کہنے لگے دنیا گیس سے بنی۔ ہاں کیسے؟ جلدی بولو نوجوانوں کیسے؟ ہاں گیس سے دنیا تیار ہوئی۔ 3 کے بعد سن 2013 میں جرمنی والے کھڑے ہو گئے، بولے تمہارا دعویٰ غلط ہے، دنیا گیس سے نہیں بنی، دنیا لائٹ سے تیار ہے۔ پوائنٹ علماء کی طرف، دنیا آئے سے جلدی بولے، دنیا لائٹ سے تیار ہے۔ میں نے کہا جرمنی والوں تم نے ٹھیک کہا، ہم نے اسی جملے کو پکڑا لائٹ والے، یہ لائٹ ہے نا، لائٹ کو پکڑا ہم نے، لائٹ والے جملے کو پکڑا، عرب میں پہنچے جہاں پیدا ہوتی لوگ عربی بولتے ہیں۔ ہم نے کہا او عرب والوں ذرا یہ بتاؤ، تم اپنی بولتی میں، تم اپنی زبان میں، تم اپنی بھاشا میں لائٹ کو کیا کہتے ہو؟
عرب والے بولے زبان میں اپنی بھاشا میں اپنی بولتی میں لائٹ کو نور کہتے ہیں. ذہن حاضر ہے. میں نے کہا جرمنی والوں تم سن 2003 میں بولے آمنہ کے چاند نے 1450 سال پہلے فرما دیا. کیا بات. میرے آقا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا پھر میرے نور سے پوری کائنات کو وجود بخشا. زندہ باد. کہاں ہو تم, کہاں سو رہے ہو؟ یہ تمہارا نہیں تھا جس نے ریسرچ کیا, یہ تو نبی سے بھی بغض رکھنے والا تھا, یہ تو قرآن کو ماننے والا نہیں تھا, یہ شریعت کی پابندی کرنے والا نہیں تھا, یہ تو عیسائی ہے عیسائی, مگر جب قرآن کو پڑھ رہا ہے تو ریسرچ کر رہا ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ تم سو رہے ہو. تمہارا کام یہ ہے یہ آگے کیسے بڑھ گیا, اس کی بلڈنگ کیسے بن گئی, یہ گاڑی میں کیسے گھوم رہا ہے, اسے ترقی کیسے مل گئی, ایک دوسرے سے حسد, ایک دوسرے سے جلن. ارے اس سے مانگو تم بھی جسے اس نے دیا, جسے اور نہیں کرتے کبھی. اسے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. بتاؤ ایمانداری سے آگے سے پیچھے تک کیا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ جلدی بولو, کوئی خزانے میں کمی ہے؟ جس نے اسے دیا ہے وہ تجھے بھی دے سکتا. نوجوانوں پڑھو, سنگھرش کرو, آگے بڑھو, محنت کرو. اور میں تو کہتا ہوں اپنے بچوں کو آئی ایس کی تیاری کراؤ, آئی پی ایس کی تیاری کراؤ. اور آج گولڈن چانس ہے تمہارے لیے. توجہ ہے. میں تو کہتا ہوں جب سے بی جے پی سرکار آئی تو آج لوگوں کی جو نیتا گردی تھی نا وہ ختم ہو گئی ہے مسلمانوں کی. اور جب ان کی نیتا گردی ختم ہو گئی تو اب انہیں بچے انہوں نے سوچا چل تو رہی نہیں اب کہیں, بولے پڑھو. میں تو کہتا ہوں مودی جی آشیرواد ہے تمہارا, تم نے قوم مسلم کو ایک سبق تو دے دیا کہ یہ پڑھنے کی طرف نہیں تھی, نیتا گردی کرتی تھی. اب ہمارے بچے پڑھنے کی طرف چل رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے, ہمارے بچے آئی ایس بھی بن رہے ہیں, ایم بی بی ایس کی تیاری کر رہے ہیں, پائلٹ بن رہے ہیں الحمدللہ ہمارے بچے, انجینئر بن رہے ہیں ہمارے بچے. مگر اللہ کے واسطے سب سے پہلے دین کو سیکھو, شریعت قرآن کو سیکھو, تاکہ مالدار ہونے کے بعد, دولت آنے کے بعد گھمنڈ نہ ہو جائے, گمراہ نہ ہو جائے. اللہ کا قرآن کہتا انما اموالکم واولادکم فتنہ, مال اور اولاد کی کثرت انسان کو فتنے میں ڈالے. بتاؤ جی اب جتنی باتیں شروع سے ہوئی ہیں 1 گھنٹہ ہونے والا, یہ قرآن و حدیث کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ بیچارے کہہ رہے تھے وضو خانے میں بیٹھے قرآن حدیث کی بات ہونی چاہیے. میں نے کہا ارکان اسلام کتنے؟ 5. جلدی بولو, تمہیں سب کو یاد ہے مگر توجہ نہیں. نمبر 1 کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نماز, روزہ, حج, زکات سب کو یاد ہے کہ نہیں؟ مگر آج تو بڑی حالت خراب. ہاں ابھی تقریباً ہم لوگ 20 یا 25 دن پہلے مٹی میں ہم نے شرکت کی جنازے میں. جب ادھر ہم پہنچے تو تقریباً 60 سال کے بوڑھے تھے. ہم نے پوچھا چچا یہ بتاؤ جب مٹی دیتے تو پڑھتے کیا؟ یہ مولانا کوئی نئی بات تھوڑی, بڑی پرانی بات ہے, سب جانتے ہیں. مطلب بتاؤ تو, بولے لا الہ الا اللہ محمد الرسول. کلمہ بھی درست نہیں. ہم نے کہا چچا جی ایسے نہیں پڑھتے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو میں نے کہا یہ نہیں پڑھتے. بولے اور کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تو بڑا میاں 60 سال والے کہہ رہے سفیدی چھا رہی. بولے جتنے مولانا اتنی باتیں, نئی باتیں مت چھاپو مولانا. ہم نے 365 مردے اسی کلمے کو پڑھ کے دفن کر دیا. ہم 60 سال کے ہو گئے, آج تک کوئی مردہ اپنی قبر سوٹ کر نہیں پڑا. کیا کرو گے اس قوم کا؟ یہ حالت ہو گئی ہے. ارکان اسلام 5, نبی کی ذات پر ارکان اسلام 4. میرے نبی کی ذات پہ کتنے؟ 4 ارکان اسلام. اب انشاءاللہ کبھی پھر بتاؤں گا کہ نبی کی ذات پہ کون سا ارکان اسلام نہیں تھا. بات دوسری چل رہی, اتر چلتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا حسین مجھ سے, جلدی بولے حسین مجھ سے. میں نے نبی کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ, آقا جی آپ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے. آقا کی بارگاہ میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ سے حسین ہے, مگر آقا آپ کب
سے میرے آقا نے فرمایا جب کب تب سب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت میرا نور تھا. ذرا بول دے. میرے آقا نے فرمایا نہ چاند تھا نہ سورج تھا نہ ستارے تھے نہ لوح تھا نہ قلم تھا نہ کرسی تھی نہ عرش تھا, کچھ بھی نہیں تھا. میرے آقا نے فرمایا میرا, جلدی بولو, میرا نور تھا. میرے آقا نے فرمایا نہ مٹی تھی نہ پانی تھا نہ ہوا تھی نہ آگ تھی. میں نے سر پکڑ کے بیٹھ گیا. ادھر نوجوانوں, اگر تم میں کچھ سائنس پڑھنے والے ہو تو تم سمجھ سکتے ہو. سائنس کہتی ہے, میں بھی کہتا ہوں, قرآن بھی کہتا ہے, حدیث بھی کہتی ہے, انسان کا وجود 4 چیزوں سے بنا. انسان کا وجود 4 چیزوں سے, آگ سے, مٹی سے, پانی سے, ہوا سے. میرے آقا نے فرمایا مٹی بھی نہ تھی. ذہن حاضر. کیا کہا نبی نے؟ مٹی بھی نہ تھی. میں نے کہا عقل کے اندھو, اب نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں, میرے نبی کہتے مٹی نہیں تھی اس وقت میں تھا. ہاں, ایک جملہ بھی اگر غلط ہو 1 لاکھ روپے انعام. ممبر نور پہ بیٹھے, ایک جملہ بھی اگر غلط ہو. میرے آقا نے فرمایا مٹی نہیں تھی میں تھا, آگ نہیں تھی میں تھا, پانی نہیں تھا میں تھا, ہوا نہیں تھی میرا نور تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ, ایک انسان کے وجود کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری, چاروں ہی نہیں ہے. جو ہے چاروں ہی نہیں ہے. آسمان چھوڑ دو, عرش کو الگ کر دو, کرسی کو ایک طرف کر دو, قلم کو ایک طرف کر دو, فرش کو ایک طرف کر دو. میرے آقا نے فرمایا 4 چیزوں کے لیے, انسان کا وجود کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. مٹی کا ہونا ضروری ہے, آگ کا ہونا ضروری ہے, پانی کا ہونا ضروری ہے, ہوا کا ہونا ضروری ہے. آقا نے فرمایا چاروں میں ایک بھی نہیں تھا اس وقت تمہارے نبی کا نور تھا. سبحان اللہ. حاضر ہے. میرے آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. 104 عرس مبارک ہو. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. وادی رضا کی کوہ, بولو, وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے علاقہ رضا کا ہے. جس سمت مسلک اعلی حضرت, بستی بستی قریہ قریہ, نعرہ تکبیر. جس سمت دیکھیے علاقہ, ذرا بولیں اسی کے جو میں نے کہا نا حسین مجھ سے ہے, اسی میں ضم کرنے والا ہوں. سنیں, علاقہ رضا کا ہے. اس نے جو لکھ دیا ہے, اس نے جو لکھ دیا ہے سند ہے دین میں. اہل قلم کی آبرو, اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے. اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے. بولے جس سے مہر دیکھیے علاقہ, بولے علاقہ رضا کا ہے. سنو توجہ سے, انسان کے وجود کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری. جس مجدد کے عرس میں تم جانے والے ہو نا, جاؤ گے نا کل, سب لوگ جائیں گے نا. اللہ کا فضل ہے کہ ہم اور آپ شہر بریلی کے قریب میں ہیں. حضرت میں نے پہاڑوں کے اوپر گوا جیسے علاقوں میں, بنگلور جیسے چٹان کے علاقوں میں لوگوں کو بریلی کے لیے دہاڑے مار مار کے روتے دیکھا.
ہاں بیرونی ملکوں میں نے بریلی شریف کے لیے لوگوں کو روتے دیکھا. ہم نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ بولے حضرت جی آپ تو جب چاہتے ہیں شہر بریلی میں چلے جاتے ہیں, جب چاہتے ہیں دائرہ اعلیٰ حضرت میں حاضری ہو جاتی ہے, جب چاہتے ہیں تاج الشریعہ کے دربار میں حاضری ہو جاتی ہے. لوگوں ہم لوگ تو بڑے قریب میں ہیں الحمدللہ. وہ لوگ کہتے ہیں حضرت جی ہم تو سوچ کے بھی نہیں جا پاتے. اور آج سنیو تمہیں میں سچ بات کرنے لگا ہوں, اس صدی کے اندر اگر ہماری پہچان ہے تو وہ بریلی کا ہمارا مجدد امام احمد رضا خان. سنیت کی اگر پہچان ہے اس دور میں, خود میرے آقا کے روضے کے شیخ ابو الوفا سید شیخ ابو الوفا جو مدینہ منورہ کے آقا کے روضے کے جو مجاور تھے, خدام تھے, انہوں نے کہا, توجہ ہے آپ کی, ایک بزرگ ہندوستان سے گئے, وہ شہر قرن میں رہتے تھے اور تقریباً 700 مرتبہ دیار نبی پہ حاضری ہوئی. کتنی مرتبہ؟ 700 مرتبہ دیار نبی پہ حاضری ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کہاں رہتے ہیں؟ بولے جی میں ہند میں رہتا ہوں. تو جو سید شیخ ابو الوفا جو مدینہ منورہ کے سرکار کے روضے کے خدام تھے نا, تو انہوں نے کہا ہند میں رہتے ہو؟ بولے ہاں. تو بولا ذرا یہ بتاؤ کہ امام احمد رضا کو جانتے ہو؟ ارے بول دو یار, جی لگا کے بول دو, کیا امام احمد رضا کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا میں ان کے نواسے حضور تاج الشریعہ سے بیعت ہوں. تو ان جو سرکار کے روضے کے خدام تھے انہوں نے بتایا اپنی نسلوں کو بتا کے جانا. توجہ, اپنی نسلوں کو بتا کے جانا. اگر اس دور میں کوئی حق اور سچ ہے تو وہ مسلک اعلیٰ حضرت. پھر میرا دل بولا کہ جس سمت دیکھیے علاقہ رضا کا ہے. اب میں نے یہ شعر کیوں پڑھا؟ 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو گئے, ختم کریں کہ بولیں؟ عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے, اب اتنا بھی مت چاہو کہ ہمارا دم نکل جائے. ذرا مسکرا کے بول دو یا رسول اللہ. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہے لبیک یا رسول اللہ. کیا کہا میرے آقا نے؟ حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے. توجہ توجہ توجہ, حسین مجھ سے. ذہن حاضر ہے آپ کا؟ انسان کے وجود کے لیے کتنی چیزیں؟ 4 یاد رکھنا, مٹی, پانی, ہوا, آگ. میرے آپ کے اندر بھی 4 چیزیں ہیں. اس کے بغیر انسان کا وجود ہے ہی نہیں, اس کے بغیر انسان کا وجود ہے ہی نہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ پھر حسین, نوجوانوں سنیں, پھر حسین کیسے بنے جب 4 چیزوں کے بغیر انسان کا وجود ہی نہیں؟ تو پھر اعلیٰ حضرت نے میرا دامن پکڑا اور جھنجھوڑ کے بولے میں تجھے بتائے دیتا ہوں. امام عاشقاں قبلہ دل و جان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جب اس پیار کے جملے کو سنتے ہیں, میں نے کہا حضرت جی 4 چیزوں کے وجہ سے انسان کا وجود ہے, اور 4 چیز نہ ہو تو انسان کا وجود ہی نہیں. اور جب میرے نبی کا نور ہے تو اس وقت 4 چیزوں کا وجود نہیں, تو پھر حسین کہاں سے بنے؟ تو اعلیٰ حضرت بولے بڑے پیار میں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. بولے مسکرا کے ہاتھ اٹھا کے پڑھو, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ, نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ, نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ, نور کا. وعلیکم السلام. اچھا ایک چیز اور, ایک پوائنٹ اور. کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ تیری نسل پاک میں ہے. کس نے کہا یہ بات؟ کس نے کہی؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اور یہ سچ ہے. اعلیٰ حضرت نے میرے نبی کے بچے بچے کی تعریف کی. ذرا خانوادہ اعلیٰ حضرت کے جتنے بچے اعلیٰ حضرت سے لے کر آج تک جتنے بچے ہیں, تاج الشریعہ تک, تاج الشریعہ سے نیچے حسن میاں, حضور عدنان میاں, حضور منانی میاں, عمران میاں, جتنے ہیں خانوادہ اعلیٰ حضرت کے بچے, ایمانداری سے بتاؤ کہ ایک بھی کالا ہے؟ جلدی بولو.
جاؤ سب کے قریب میں ہے بریلی 70 کلومیٹر ہے کوئی کالا؟ ارے یار کتنا ایک گورا خاندان ہو کہیں نہ کہیں اس میں ایک کالا مل جاتا ہے. جلدی بولو ملتا ہے نہ ملتا؟ ایک تو کالا مل جاتا ہے مگر اعلیٰ حضرت کے خاندان میں ایک بھی کالا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. میرے آقا نے فرمایا امام احمد رضا خان تو مجھ سے عشق کرتا ہے نا, تو میری نسل سے عشق کرتا ہے نا, میرے بچوں سے پیار کرتا ہے نا, میرے بچوں کی تو نے تعریف کی ہے, جہاں تیرے خاندان میں بھی کوئی کالا نہیں, سارے مہجبی ہوں. اللہ سلامت رکھ کے جی لگا کے بولے سبحان اللہ. اب کیا کہا میں نے؟ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. علامہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں قسم کعبے کے رب کی اللہ نے میرا پورا نسب پاک کر دیا, حضرت آدم سے لے کے میرے باپ تک ایک بھی ایسا نہیں گزرا جو بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا ہو, بلکہ سارے کے سارے ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے. اچھا ادھر جتنے بیٹھے ہیں, ادھر بھی دادا بیٹھے ہیں, ادھر بھی دادا بیٹھے ہیں, بڑی بڑی عمر کے دادا ہیں یہ سب ہمارے. جو بڑی عمر کے دادا ہیں نا وہ سب کوئی چاچا دادا ہے. اوپر والے جو دیوار پہ بھیا بیٹھے ہیں یہ بھی ادھر بھی. ذرا کوئی ہے ادھر جو سرکار کے 5 داداؤں کے نام بتا دے؟ دادا, پردادا, لکڑ دادا, سکڑ دادا, اکڑ دادا. ہے کسی کو یاد آتا؟ ارے دیہاتی زبان میں بول رہے ہیں, میں بھی دیہاتی ہوں, ایسی بولتے ہیں نا. ادھر دادا بیٹھے پوچھو بولے میرے دادا پردادا لکڑ دادا. ابھی امام صاحب کبھی بچپن کے وقت میں ہم لوگ اپنے ابا کے آپ بھی سب لوگ بیٹھتے تھے, تو جب بیٹھتے تھے تو ابا جی کیا کہتے, اے بیٹا تمہارے دادا کا نام یہ تھا, تمہارے پردادا کا نام یہ تھا, تمہارے لکڑ دادا کا نام یہ تھا. ہوتا نہیں ہوتا؟ تو ہم لوگ بچپن میں مسکراتے تھے اور کہتے تھے ابا جی ایک بار اور بتاؤ ذرا, ایک بار اور. ہم جب مکھنا چلے گئے تو ایک صاحب ہمیں ریسیو کرنے کے لیے آئے, کار میں بیٹھے تو مذاق کی تھوڑی سی عادت ہے. میں نے کہا چچا نام کیا ہے؟ تو بڑے بھولے سے منہ سے بولے جمعہ. تو میں تھوڑی دیر خاموش رہا, پھر میں نے پوچھا چچا کہ جمعے کے دن تو پیدا نہیں ہوئے؟ تو بولا نہیں حضرت ایسا بھی نہیں. اچھا پہلے زمانے میں ہوتا کیا تھا؟ جمعے کے دن پیدا ہو گیا جمعہ, جمعرات میں جمعراتی, شبرات میں شبراتی, جنگل میں جنگلی, منگل میں منگلی. اسی طریقے سے لوگ نام رکھتے ہیں. بڑا سیدھا. بدھو بھی لوگوں کے نام ہے, بدھو زاہد بھائی, بدھو بھی نام لوگوں کے. میں نے کہا یار یہ کون سا بدھو ہے بھائی جو نام بھی رکھ دیا؟ اللہ خیر, جمعراتی نام نہیں لوگوں, جمعراتی بھی ہیں, شبراتی بھی ہیں, منگلی بھی ہیں. اور پھر میں نے کہا کہ جنگل میں پیدا ہوگا تو جنگلی رکھ دو اس کا. اللہ خیر فرمائے. بڑے بڑے عجیب حال ہو گئے ہیں. اچھا اب کیا ہے کیٹیگری؟ اب بالکل الگ ہے, ٹیکنیکل دور ہے. ٹنکی, پنکی, رنکی, سنکی, عجیب نام ہے, عجیب نام ہے. ارے نام اچھے رکھا کرو. اور مولانا کے پاس آئیں, مولانا جو پورے گاؤں میں نام نہ ہو ایسا نام بتائیے. مولانا پوری تاریخ چھانٹ رہا بیچارہ, مولانا کہاں سے لائے؟ نبی کے گھرانے کے نام رکھا کرو, حسین رکھا کرو, حسن رکھا کرو, محمد اس کے آگے پیچھے لگایا کرو. سمجھ میں آ رہا ہے نا کتنا حسین تھا میرا حسین؟ آپ کو بتا دوں, بیٹھ بیٹے راشد, تیری محنت بہت ہے, تو نے بہت میٹھی باتیں کی ہیں, بیٹھ جائے یار, سنے محبت کے ساتھ. حسین کتنا حسین تھا معلوم ہے؟ امام عبد الرحمن جامی نے لکھا ہے حضرت جب حسین بچپن میں مدینے کی گلیوں سے نکلتے تھے نا تو مدینے کی گلیاں روشن ہوتی چلی جاتی. ہاں حقیقت میں میرے حسین کے چہرے سے نا نور کی شعاعیں نکلتی تھی, اور جب مدینے کی گلیوں سے نکلتے تھے نا تو مدینے کی گلیاں روشن ہوتی چلی جاتی. اور یہ یزید کتنا بھوڑا تھا بتاؤں میں آپ کو, جیسے سور کے جسم پہ کھڑے بال ہوتے ہیں نا, لمبے بال, ایسے بال تھے اس کے جسم پہ. اتنا بھونڈا تھا, بد شکل تھا یہ. اور میرا حسین کتنا عزیز تھا. میرا حسین, ساری باتیں ختم کرو, جس حسین کو نبی نے کاندھے پہ بٹھایا ہو یار, جس حسین کو سجدے میں پیٹھ پہ نبی نے بٹھایا ہو, جس حسین کو منبر سے خطبہ چھوڑ کر سینے سے لگایا ہو یار, کتنا سونا ہے حسین, کتنا پیارا ہے حسین. لوگ کہتے ہیں کربلا کے میدان میں پانی نہیں ملا, پانی کو ترس گئے. میں نے کہا نادانو, پانی لبے حسین کو ترس گئے. ہاں میں نے کہا آ دلیل دے دوں تجھے میں,
29ویں پشت کا پوتا توجہ ہے 29ویں پشت کا پوتا اجمیر میں بیٹھا ہے جس کا نام کیا ہے خواجہ معین الدین چشتی سنجری 29ویں پشت کا پوتا سارا انا ساگر پرتھوی راج چوہان نے بند کر دیا. اچھا ایک بات اور بتا دیں کہ یہ جو تالاب ہے کیا نام ہے اس کا کیا نام ہے اس کا نام انا ساگر نہیں تھا خالی ساگر تھا یہ تالاب تھا. اب میں بتاؤں کیسے رکھا گیا خواجہ غریب نواز پہ جب پانی بند کیا تو کٹورا لے کے دے دیا اتنا بڑا مرید کو اور کہا جا کے اس سے کہہ دے. خواجہ نے بلایا اب یہ کٹورا لے کے نا مرید ادھر پہنچا اور جانے کے بعد ایسے دکھایا سنیں میری طرف دیکھ ایسے دکھایا اور مسکرا کے مرید نے کہا آنا نہیں سمجھے نہیں سمجھے ارے بول دو یار مسکرا کے کیا کہا آنا ساگر اس دن سے ہو گیا آنا ساگر لہک کے بول دو سبحان اللہ اس سے پہلے نہیں تھا اس دن کا اشارے میں کچھ باتیں ہوتی ہیں نا آنا ساگر بس اشارے میں کہا تھا سارا چمٹ کے ادھر آ گیا. فرشتے پھول برساتے ہیں کاغذ پر قلم جب بھی میرے خواجہ پیا کا نام لکھتا ہے. فیضان بھائی جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں چلیے اللہ سلامت رکھے بہت اچھا پڑھا اللہ سلامت رکھے برکت عطا فرمائے. سنیں تو میں کیا کہنے لگا تھا 29ویں پشت کا پوتا. اچھا 29ویں پشت کا پوتا خود نہیں مرید سے کہے سارا سمٹ کے ادھر آ جائے تو کیا کربلا میں اگر حسین فرات سے کہہ دیتے جلدی بولو تو کیا نہ تھی ارے نہر فرات کو چھوڑو اگر ٹھوکر مار دیتے تو چشمے ابل آتے دریا ابل جاتے مگر امتحان تھا اور امتحان میں مدد نہیں لی جاتی. میں کیا بات کرنے لگا تھا تیری نسل پاک میں ہے تو ہے عین نور تیرا. اب جلدی بتائیں میرے آقا نے فرمایا قسم کعبے کے رب کی اللہ نے میرا پورا نسب پاک کر دیا حضرت آدم سے لے کے میرے باپ تک میرے باپ سے میری ماں تک ایک بھی ایسا نہیں گزرا جو بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا ہو بلکہ سارے کے سارے ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے. ہے کوئی 5 داداؤں کے نام بتانے والا نہیں ہے نا آؤ مجھ سے سنو دنیا کا پہلا انسان دنیا کا پہلا آدمی حضرت اور ایک چیلنج اور ہے منبر پہ بیٹھے ہیں سب لوگ اللہ کا فضل ہے اور چیلنج سچا کرنے لگا یہ سرکار کا نسب نامہ سرکار کا شجرہ الحمدللہ انڈیا میں اگر پڑھا ہے تو سب سے پہلے جس نے پڑھا ہے میرے بات پڑھا ہے اور میں کہتا ہوں بچہ بچہ پڑھے مجھے خوشی ہوتی ہے مگر سب سے پہلے الحمدللہ انڈیا میں نے پڑھا ہے. آؤ سرکار کے سارے داداؤں کے نام سارے داداؤں تیری نسل پاک میں تیری نسل پاک میں دنیا کا پہلا انسان دنیا کا پہلا آدمی حضرت ابا کا نام لیتے کیوں شرما رہے ہو بولو نا آدم علیہ السلام میرے نبی کا نور حضرت آدم علیہ السلام کو میسر ہوا. آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام آدم کے بیٹے شیش ہیں مسکرا کے بول دو مسکرا کے بول دو آدم کے بیٹے شیش ہیں جن کا مزار ایودھیا میں الحمدللہ میری حاضری ہوئی ہے. آدم دنیا کے پہلے انسان آدم دنیا کے پہلے آدمی آدم کے بیٹے شیش ہیں شیش کے بیٹے یانس ہیں یانس کے بیٹے بینان ہیں بینان کے بیٹے مہلائل مہلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لمکلیک نام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام کے بیٹے زلحاد زلحاد کے بیٹے شالک شالک کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوا راوا کے بیٹے ساروق ساروق کے بیٹے ناخور ناخور کے بیٹے طارق طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے ثابت
اچھا سبحان اللہ میرے انتقال کے بعد بولو گے؟ ذرا بول دو لہک کے یار سبحان اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے عوام کے بیٹے حمل کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے الحیسہ کے بیٹے الیسا کے بیٹے عودود کے بیٹے افوا کے بیٹے عدنان کے بیٹے معد کے بیٹے نزار کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کعب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم میرے نبی کے پردادا ہاشم کے بیٹے عبد المطلب میرے نبی کے سگے دادا عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ پورا مجمع کھڑے ہو کے بولو عبداللہ کے بیٹے محمد ہاتھ اٹھا کے بولو عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ ہاشم میرے نبی کے پردادا ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے ہاتھ اٹھا کے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں چیلنج کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کیا لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے ہاتھ اٹھا کے بتا دو محمد ہمارے دنیا یار کچھ بھی کہتی رہے مگر ہم تو کھیت میں کھلیان میں دکان میں مکان میں جہاں کھڑے ہوں گے اپنے نبی کا نعرہ لگائیں گے محمد ہمارے بڑی شان آگے بیٹھ جائیے محمد ہمارے بولیے محمد ہمارے بڑی شان والے۔ میرے دوستو بس آخری باتیں سن لو اختتامی جملے سن لو اللہ تمہیں سلامت رکھے ذرا پیار میں نبی کے بول دو محمد ہمارے۔ 1.5 گھنٹے کے قریب بے چینی تو نہیں ہے ختم کریں کہ بولیں ذرا تم بھی بولو لبیک یا رسول اللہ پھر بولو محمد ہمارے